بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے مبالغہ، صیغ مبالغہ۔ مبالغہ کیسے بنتا ہے، اس کے کیا مشہور اوزان ہیں، اور اس کا عمل کیسے ہوتا ہے، کیسے عمل کرتا ہے، ان دونوں چیزوں کو اختصار کے ساتھ ہم لوگ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ اسم مبالغہ کس کو کہتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے، بالکل کامن سی بات ہے کہ اسم مبالغہ، اسم فاعل اور اسم تفضیل، کئی اسما ہیں جن کے درمیان فرق کو سمجھتے ہیں۔ اسم فاعل کے اندر کام کرنے والا، جیسے کہیں گے قاری، پڑھنے والا، اسم فاعل ہو گیا۔ بہت زیادہ پڑھنے والا ہو تو کیا کہیں گے، قرا یا قرا، ہے کہ نہیں، بہت زیادہ پڑھنے والا۔ اسی طرح عالم، جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا، علامہ، علام۔ تو اسم فاعل کے اندر جو معنی ہوتا ہے وہی معنی مبالغہ کے اندر بھی ہوتا ہے۔ بس فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ مبالغے میں زیادتی کا معنی ہوتا ہے، مبالغے میں زیادتی کا معنی۔ اسم تفضیل میں کیا ہوتا ہے؟ مقابلے میں زیادتی ہوتا ہے، مقابلے میں زیادتی کا معنی ہوتا ہے، جبکہ مبالغے میں سب سے زیادہ کا معنی ہوتا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے زیادہ پڑھنے والا، سب سے زیادہ محنت کرنے والا۔ یہ سب کیا ہے؟ مبالغے کے اندر معنی پایا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ اسم مشتق ہوتا ہے جو فعل سے یا مصدر سے اس کا اشتقاق ہوتا ہے۔ تو اسم مبالغہ کا مطلب ہم نے سمجھ لیا، تعریف سمجھ لیا کہ اسم مبالغہ کس کو کہتے ہیں۔ اب اسم مبالغہ بناتے کس سے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسم مبالغہ کس سے بنایا جاتا ہے اور اس کے مشہور اوزان کیا ہیں؟ تو بورڈ پہ جو ہے یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اسم مبالغہ فعل متعدی اور متصرف سے بنایا جاتا ہے، ثلاثی سے۔ تین چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے، ثلاثی ہونا چاہیے فعل کا، اور فعل کا متعدی ہونا چاہیے، اور فعل کا متصرف ہونا چاہیے۔ انہی سے عام طور پہ مبالغے کے صیغے بنائے جاتے ہیں، 5 اوزان پہ۔ جو 5 اوزان ہمارے سامنے ہیں بورڈ کے اوپر، ان 5 اوزان پہ ہم بنائیں گے۔ بعض دفعہ فعل ثلاثی لازم سے بھی فعال کے وزن پہ بنایا جاتا ہے، فعال کے وزن پہ بنایا جاتا ہے، لیکن یہ کم ہے۔ لیکن کیا ہے؟ یہ کم۔ اسی طرح غیر ثلاثی سے بھی بعض الفاظ مبالغے کے وارد ہوئے ہیں، وہ معدود چند ہیں، بہت کم الفاظ ہیں جو غیر ثلاثی سے وارد ہوئے ہیں۔ کل کے درس میں آپ لوگ نے تو پتہ لگا کہ لائیے کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جو غیر ثلاثی سے مبالغے کے طور پہ آئے، بہت چند ہیں، دیکھیں نہیں، آپ لوگ دیکھیں گے، مراجعہ کریں گے تو یقیناً آپ کو پتہ لگ جائے۔ گویا کہ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ مبالغے کا صیغہ صرف ثلاثی سے بنایا جاتا ہے، غیر ثلاثی سے نہیں بنایا جاتا۔ اور جو آیا ہے 2-4 وہ غیر قیاسی ہے، سماعی ہے، اس کو اسی طرح قبول کر لیں گے۔ جیسے کہ مغوار کا لفظ آیا ہے اغار یغیر سے، مقدام کا لفظ آیا ہے اقدم سے، بشیر کا لفظ آیا ہے بشرہ سے، اور نذیر کا لفظ آیا ہے انذر سے۔ کتنے ہوئے؟ 4 ہمارے سامنے آ گئے، مغوار اور مقدام، بشیر اور نذیر، یہ سب کیا غیر ثلاثی سے آئے۔ آئیے دیکھتے ہیں بورڈ پہ مبالغے کے تعلق سے کچھ باتیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہمیں یہ جاننا ہے کہ انہا لا تصاغ الا من الفعل الثلاثی المتصرف المتعدی۔ سمجھ میں اس چیز پہ دھیان دینا ہے کہ مبالغہ کس سے بنایا جاتا ہے؟ فعل ثلاثی سے، متصرف اور متعدی سے، ما عدا صیغت فعال، فعال کے وزن کے علاوہ، فإنها تصاغ من الفعل الثلاثی اللازم، فعل ثلاثی لازم سے بھی اس وزن پہ بنایا جائے گا۔ جیسے کہ قرآن میں آیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم۔ تو اس میں دیکھیے حلف، یہ فعل ثلاثی ہے، کون سا متعدی ہے کہ لازم ہے؟ ہاں
متعدی ہے حلفا. حماز حمزہ حمزہ یحمزو. مشا مشا یمسی مشا یمسی. اس میں جو ہے آپ لوگ پتہ لگا کے لائیے کہ کون اس میں متعدی ہے اور لازم ہے. مناع یہ کیا ہے؟ منع سے ہے. منع کس سے ہے؟ منع سے ہے. وقولہم فلان بسام الثغری. بسام بسم سے بسام الثغری. ضحاک السن ضحاک السن. ضحک یضحک. ضحک یضحک معنی ہنسنا تو لازم ہوا نا. بسام اس کے معنی میں بھی ہنسنے کے آتے ہیں, کھلنا ہنسنا, تو دونوں کیا ہے؟ لازم ہے. نمبر 2 پہ ہمیں دیکھنا ہے صیغ المبالغۃ تفید الکثرۃ والمبالغۃ فی معنی الفعل. یہ تو ہم نے سمجھ لیا. صیغ مبالغہ کثرت اور مبالغے کا معنی دیتا ہے فعل کے معنی میں. نمبر 3 پہ آئے گا تعمل عمل الفعل بالشروط المتقدمۃ فی اسم الفاعل. فعل کی طرح عمل کرے گا ان شروط کے ساتھ جو گزر گئے ہیں اسم فاعل کے باب میں. اسم فاعل کے باب میں 2 قسم پہ اسم فاعل امر کر رہا تھا. ایک یا تو الف لام کے ساتھ ہو یا یہ کہ بغیر الف لام کے ہو. اگر بغیر الف لام کے ہوگا تو اس کے لیے 2 شرط. ایک یہ کہ حال و استقبال پہ دلالت کرے, یا یہ کہ اس سے پہلے نفی, استفہام, مبتدا, ندا, موصوف, ذوالحال آئے, ان میں سے کوئی چیز آئے. سیم اسی طرح مبالغہ بھی عمل کرے گا. جو اسم فاعل کا جو سبق تھا اس کے اندر جو شروط بتائے گئے تھے تمام شروط مبالغے کے اندر لاگو, کیونکہ یہ ہے ہی اسم فاعل ہی, بس اس میں معنی میں زیادتی. المشہور منہا 5 اوزان. اس میں مشہور 5 اوزان ہیں. کتنے اوزان ہیں؟ 5 اوزان. وہ کون ہے؟ فعال, سب سے پہلا فعال. مفعال دوسرا ہے. فعول, فعیل وفاعل. یہ 5 اوزان کیا ہے؟ مشہور اوزان ہے. والثلاثة الأولى اعمالها اکثر. ان میں سے جو پہلے کے 3 الفاظ اوزان ہیں ان کا استعمال زیادہ ہے. ان کا استعمال زیادہ ہے. فعال, جیسے کہ قرآن میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا فعال لما یرید. فعال لما یرید فعال کے وزن پہ ہے. علام, علام الغیوب. علام الغیوب. مفعال, مفعال سے کیسے ہوتا ہے؟ جیسے مضیاف اور معطا, بہت زیادہ عطا کرنے والا. معطا مفعال سے معطا. اور کوئی بھی لفظ جو ہے آپ بنا سکتے ہیں. مکرام, مزراب. فعول کے وزن پہ جیسے غفور, صبور, شکور, تو بہت سارے ہیں کہ نہیں. فعیل کے وزن پہ جیسے رحیم, علیم, حکیم. فاعل کے وزن پہ جیسے فاعل, فاعل کے وزن پہ حذر, فرح. یہ سب جو ہے فاعل کے وزن پہ آئے گا. لیکن اس میں کیا ہے؟ 3 پہلے والے زیادہ جو ہے استعمال. یہاں پہ ہمارے سامنے ایک ٹکڑا ہے, اس کو آپ لوگ جو ہے حل کر کے لائیے.